فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہار گفتار، تالیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ترجمہ غلام حسن مفتی صاحب نے کیا ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ دوسری گفتار کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 68 مقصد قیام حسینی کے شواہد۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس دلیل کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا یہ مقصد تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نتیجہ تو خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فرامین سے چند جملے نقل کر رہے ہیں جن سے آپ کے قیام کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مدینے میں رات کے وقت جب حاکم مدینہ ولید نے آپ کو طلب کر کے پہلے معاویہ کے مرنے کی خبر سنائی، پھر آپ کو یزید کی بیعت کرنے کو کہا، تو آپ نے اس کو یوں جواب دیا: صبح ہونے دو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا حقدار ہے۔ نمبر 2، دوسرے دن مروان نے آپ کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو کہا: اے ابا عبداللہ، آپ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آئیے خلیفہ کی بیعت کیجیے اور خود کو مشکل اور ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حاکم بن جائے تو اسلام کا خدا ہی حافظ ہے۔ جب یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آ جائے اور اسلام یزید جیسے حاکم کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس وقت اسلام کو خداحافظ کہہ دینا چاہیے۔ معاملہ صرف یزید ابن معاویہ کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جو بھی یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آ جاتا، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ آپ یہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ اب تک جو کچھ ہوا قابل برداشت تھا، لیکن اب خود دین اور اسلامی نظام کو خطرہ ہے جو یزید جیسے ناپکار کی حکومت سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ بتانا چاہتے تھے کہ انحراف کا خطرہ بہت بڑا ہے، خطرہ خود اسلام کے لیے ہے۔ نمبر 3، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے اور پھر مکے سے نکلتے وقت جناب محمد بن حنفیہ سے کچھ باتیں کہیں اور جن کا تعلق اس وصیت سے جسے آپ نے مکہ سے نکلتے وقت کی تھی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں جناب محمد بن حنفیہ مکہ آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ نے اپنے بھائی کو وصیت کے طور پر کچھ لکھ کر دیا۔ اس تحریر میں آپ نے شہادت اور وحدانیت خدا اور دیگر اہم اسلامی عقائد کے اقرار کے بعد لکھا: میں نہ تو خود خواہی کے لیے قیام کر رہا ہوں اور نہ دنگا فساد کرنے اور ظلم و ستم ڈھانے کے لیے نکلا ہوں، تاکہ لوگ غلط پروپیگنڈا نہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام بھی اقتدار کے لیے قیام کرنے والے دنیا کے دوسرے افراد کی طرح ہیں جو خود نمائی، عیش و عشرت، ظلم اور برائیوں کے لیے وقت کے حکمرانوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ امام نے واضح کر دیا کہ ہمارا کام اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس قیام کا عنوان یہی اصلاح ہے، یعنی آپ اصلاح کرنا چاہتے تھے، یہ وہی واجب ہے جس پر امام حسین علیہ السلام سے پہلے عمل نہیں ہوا تھا۔ یہ اصلاح خروج یعنی قیام کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ امام اس وصیت میں فرماتے ہیں کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ قیام اصلاح کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ میں لازمی طور پر حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور نہ ہی اس لیے کہ لازمی طور پر شہید ہو جاؤں، نہیں، بلکہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ اصلاح معمولی کام نہیں،
کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حکومت تک پہنچ جاتا ہے اور خود زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کبھی یہ کام نہیں کر پاتا اور شہید ہو جاتا ہے، لیکن دونوں قیام اصلاح کے لیے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، میرا مقصد صرف نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور نانا کی سیرت پر عمل کروں۔ یہ اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مصداق ہے، یہ ایک دوسرا بیان ہے۔ نمبر 4، امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے 2 خطوط، ایک بصرے اور دوسرا کوفے کے سرداروں کے نام لکھے۔ بصرے کے سرداروں کے نام خط میں حضرت تحریر فرماتے ہیں، میں اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ سنت رسول ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ بدعت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اگر تم نے میری اس دعوت پر لبیک کا تو میں تمہیں خوش بختی اور سعادت کی طرف ہدایت کروں گا۔ خدا کا درود، اس کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں۔ میں بدعت کو ختم اور سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان حکمرانوں نے سنت کو ختم اور بدعت کو زندہ کر دیا ہے۔ تم ہماری پیروی کرو، اس لیے کہ سیدھا راستہ تو ہمارے ساتھ ہے، یعنی میں وہی فریضہ انجام دینا چاہتا ہوں جو اسلام، سنت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی نظام کو زندہ کرنے سے عبارت ہے۔ اس کے بعد اہل کوفہ کے نام خط میں تحریر فرمایا، میری زندگی کی قسم، اسلامی معاشرے کا حاکم صرف وہ ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، انصاف قائم کرنے والا، دین حق پر کاربند اور رضائی الہی کا پابند ہو۔ امام، پیشوا اور اسلامی معاشرے کا سربراہ وہ نہیں ہو سکتا جو فاسق و فاجر، خائن، مفسد اور خدا سے دور ہو، بلکہ اس کا حاکم وہی ہو سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہو، یعنی معاشرے میں کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف قائم کرے اور حق کو معاشرے کا اصول قرار دے، نہ یہ کہ صرف ایک گوشے میں بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، یعنی حق کو معاشرے کا دستور، قانون اور اصول قرار دے اور باطل کو الگ کر دے۔ ظاہراً اس جملے کے معنی یہ ہے کہ خود کو ہر حال میں اللہ کے سیدھے راستے پر باقی رکھے اور شیطانی اور مادی خواہشات کا اسیر نہ ہو۔ اس طرح آپ ہدف کا تعین کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلتے ہیں اور راستے میں ہر منزل پر مختلف انداز میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بیضا نام کے مقام پر پہنچنے کے بعد ایسی حالت میں کہ حر بن یزید ریاحی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، قافلہ روکتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما چکے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال سمجھتا ہو، خدا کے عہد کو توڑتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اور بندگان خدا کے ساتھ دشمنی، ظلم و ستم اور گناہ کرتا ہو، اور وہ شخص اپنے قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو خدا اسے اس جگہ داخل کرے گا جہاں خدا اسے ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں وہ ظالم جائے گا۔ یعنی اگر کوئی دیکھے کہ معاشرے پر ایسا حاکم برسر حکومت ہے جو ظلم کرتا ہے، حرام ہوئے خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے، حکم الہی کو کنارے لگاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو عمل کے لیے نہیں کہتا، یعنی لوگوں کے درمیان گناہ، دشمنی اور ظلم کو فروغ دیتا ہے، چنانچہ یزید ظالم اور جابر حاکم کا مصداق ہے، اور یہ سب دیکھنے والا شخص اپنے عمل اور زبان سے اس کے خلاف اقدام نہ کرے تو خداوند عالم اس خاموش، لا تعلق اور عمل نہ کرنے والے کو بھی اسی انجام سے دوچار کرے گا جس سے اس ظالم کو دوچار کرے گا، یعنی وہ اسی کے ساتھ ایک ہی صف میں اور ایک ہی گروہ میں قرار پائے گا۔ یہ فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کا حکم آپ نے دیا ہے، یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اگر اسلامی نظام منحرف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام بھی پیغمبر اکرم کے اسی فرمان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، ہمیں اپنے قول و فعل کے ذریعے اس کے خلاف اقدام اور قیام کرنا ہے۔ اس کا انجام چاہے ظاہری کامیابی پر منتج ہو یا
شہادت کے ساتھ سرخرو ہو جائے۔ ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جسے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسے میں قیام اور اقدام اٹھانے کا تمام مسلمانوں سے زیادہ سزاوار ہوں، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں۔ اس اقدام کو پیغمبر اکرم نے اگر ہر مسلمان پر واجب کیا ہے تو ظاہر ہے کہ فرزند رسول اور پیغمبر اکرم کے علم و حکمت کے وارث ہونے کے ناطے حسین بن علی کے لیے دوسروں سے زیادہ مناسب اور واجب ہے کہ اقدام کرے، اور میں یہ اقدام کر رہا ہوں۔ اس طرح امام علیہ السلام اپنے قیام کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 6، عزد کے مقام پر 4 افراد امام حسین علیہ السلام سے آ ملے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ خداوند عالم نے میرے لیے جو مد نظر رکھا ہے وہ میرے لیے خیر پر مبنی ہوگا، چاہے قتل کیا جاؤں یا کامیابی حاصل ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فریضے کو ہر حال میں انجام دینا چاہیے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس راہ میں مارے جائیں یا کامیابی حاصل ہو جائے۔ نمبر 7، سرزمین کربلا پہنچنے کے بعد اپنے پہلے خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا تبدیل ہو کر بدصورت ہو چکی ہے، اس کی خوبیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ ایسے میں مومن کو خدا کی دید یعنی شہادت کا مشتاق ہونا چاہیے۔ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ملامت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ اس خطبے کا خلاصہ اور نتیجہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک واجب کے لیے قیام فرمایا جس کا تعلق ہر مسلمان سے تھا۔ وہ فریضہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی یہ دیکھے کہ اسلامی معاشرے کا نظام بنیادی انحراف سے دوچار ہو گیا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں اسلامی احکام تبدیل نہ ہو جائے، اس وقت ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیام کرے۔ البتہ یہ بات مد نظر رہے کہ قیام کے لیے حالات سازگار ہونے کے ساتھ اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کا اثر ضرور ہوگا۔ زندہ رہنا، قتل نہ ہونا، یہ تکلیفوں اور مصائب کا سامنا نہ کرنا اس قیام کی شرائط میں شامل نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دوسروں کو درس دینے کے لیے قیام فرمایا اور عملاً اس فریضے کو انجام دے کر دکھایا۔ ممکن ہے کہ تاریخ میں مناسب حالات میسر ہونے کی صورت میں کوئی بھی اسے انجام دے۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کے بعد دیگر ائمہ میں سے کسی کے بھی زمانے میں ایسے حالات پیش نہیں آئے۔ خود یہ بات بھی قابل تجزیہ ہے کہ دیگر ائمہ کے زمانے میں ایسے حالات کیوں پیش نہیں آئے، اس لیے کہ دوسرے اہم امور تھے جنہیں انجام دینا ضروری تھا، اور ایسے حالات میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے ابتدائی ایام تک پیش نہیں آئے۔ البتہ طول تاریخ میں اسلامی ممالک میں اس قسم کے حالات پیش آتے رہے۔ آج بھی اسلامی دنیا کے بعض ممالک میں ایسے حالات میسر ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس واجب کو انجام دیں۔ اگر انہوں نے اسے انجام دیا تو اسلام کو خوب وسعت ملے گی اور اس کی تعلیمات مزید پھیلیں گی۔ امام کا طریقہ قوموں کے لیے زندہ مثال۔ جب اس تبدیلی، قیام اور اصلاح کی اس تحریک کا اعادہ ہوگا تو یقیناً برائی اور انحراف کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی اس طریقے اور اس کام سے واقف نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے دور میں یہ کام نہیں ہوا۔ شروع کے خلفاء کے زمانے میں بھی یہ کام انجام نہیں پایا۔ امیر المومنین حضرت علی امام معصوم تھے، مگر آپ کو بھی اسے انجام دینے کے لیے حالات میسر نہیں آئے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پر عالم اسلام کے لیے ایک عظیم درس پیش کیا۔ در حقیقت آپ نے اسلام کی بقا کو اپنے زمانے اور پھر زمانے میں اور ہر زمانے کے لیے یقینی بنا دیا۔ جہاں بھی اس طرح کی برائی اور انحراف پیدا ہو جائے، امام حسین علیہ السلام وہاں زندہ مثال بن کر سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے طریقے اور عمل سے یہ درس دیتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا فریضہ کیا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کربلا کی یاد اس عملی درس کو مجسم شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کربلا جس سے امام خمینی نے درس لیا۔ بدقسمتی سے دوسرے اسلامی ممالک درس عاشورہ سے جس حد تک واقف ہونا چاہیے تھا،
اتنا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے عوام امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے اور آپ کے قیام کے مقصد اور ہدف سے واقف ہیں، اور ان کے اندر حسینی جذبہ موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ محرم شمشیر پر خون کی فتح کا مہینہ ہے، تو ہمارے عوام کو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ کربلا میں تلوار پر خون کی فتح ہوئی تھی۔ طوطے کی مثال، مولانا روم نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے جسے میں آپ کے لیے نقل کرتا ہوں۔ البتہ یہ صرف ایک مثال ہے، اور مثالیں حقائق سمجھنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا۔ اس نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہونے کے بعد اس طوطے کو بھی الوداع کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے آبائی ملک ہندوستان جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہے تو بتاؤ، میں اسے تمہارے دوستوں تک پہنچا دوں گا۔ طوطے نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہندوستان میں اس جگہ جانا جہاں میری قوم اور قبیلے والے اور دوست احباب رہتے ہیں، ان سے کہنا کہ تمہارا ایک دوست میرے گھر میں قید ہے، اور انہیں میرا حال بیان کرنا اور بتانا کہ وہ میرے گھر پنجرے میں قید ہے۔ وہ طوطے کے علاقے میں پہنچا اور دیکھا کہ درختوں پر بہت سارے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں آواز دی اور کہا، اسے بہت اچھے انداز میں بولنے والے طوطوں، میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں کہ تمہارا ایک ساتھی میرے گھر میں ہے، وہ خیریت سے ہے، وہ پنجرے میں بند ہے، لیکن اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور اسے کھانا مناسب ملتا ہے، اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ سنتے ہی درخت پر بیٹھے تمام طوطوں پر لرزہ طاری ہوا اور وہ سارے زمین پر گر گئے۔ تاجر نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سارے طوطے مر چکے تھے۔ اسے بہت افسوس ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، افسوس کہ میں نے یہ بات کیوں بتائی کہ اتنے سارے طوطے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تاجر جب واپس اپنے گھر پہنچا تو طوطے کے پنجرے کے قریب گیا اور اسے بتایا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پنجرے میں قید طوطے نے پوچھا، پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ تاجر نے کہا، تمہارا پیغام سنتے ہی سارے طوطے درخت سے زمین پر گرے اور سب مر گئے۔ جیسے ہی تاجر کی زبان سے یہ جملہ سنا، پنجرے کے اندر موجود اس کا طوطا بھی پھڑپڑا کر گرا اور مر گیا۔ تاجر کو بہت افسوس ہوا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کا طوطا مر چکا تھا۔ اب اسے رکھنا فضول تھا، چنانچہ اس نے اسے گھر کی چھت پر پھینک دیا۔ تاجر نے جیسے ہی طوطے کو باہر پھینکا، وہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے دوست تاجر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے خود ہی میری آزادی کے اسباب فراہم کیے، میں مرا نہیں بلکہ مردہ بن گیا تھا۔ یہ وہ پیغام تھا جو ان طوطوں نے میرے لیے بھیجا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں یہاں پنجرے میں قید ہوں۔ وہ کس زبان سے کہتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ رہائی پا جاؤں؟ انہوں نے اپنے عمل سے مجھے پیغام دیا کہ مجھے رہائی پانے کے لیے یہ کرنا چاہیے، اور تو نے ان کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا۔ یہ عملی پیغام تھا جو دور سے انہوں نے تیرے ذریعے مجھ تک پہنچایا، اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ہم نے 20 سال پہلے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کیا تھا جو میری بات سنتے ہیں کہ میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام ہمیں کس زبان سے بتائیں گے کہ یہ تمہارا فریضہ اور ذمہ داری ہے، جبکہ اس وقت حالات وہی ہیں، زندگی اور اسلام بھی وہی ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل سے بتلایا ہے۔ اگر امام میں عالی مقام کے فرامین ہم تک نہ پہنچ چکے ہوتے تب بھی ہمیں اپنے فریضے کا علم ہونا چاہیے۔ وہ قوم جو اسیر ہے، حکام کی برائیوں اور بدعنوانیوں سے دوچار ہے، اور جن پر دین کے دشمن حکومت کر رہے ہیں، یہ ان کی زندگی اور قسمت کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا فریضہ کیا ہے، کیونکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام معصوم نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ زبان سے یہ پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اگر آپ خود نہ جاتے اور سینکڑوں مرتبہ بھی اسے بیان فرماتے، تب بھی یہ پیغام تاریخ سے گزر کر ہم تک نہ پہنچتا۔ صرف نصیحت کرنے اور زبان سے کہنے سے تاریخ عبور نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت عاشورہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ اب تک کے تمام انسانی حوادث اور المیوں میں منفرد، بے نظیر اور بے مثال ہے۔ جیسے کہ روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔
کوئی دن آپ کے عاشورہ جیسا نہیں، ورنہ نہ کربلا کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی آپ کے واقعے کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ واقعہ کربلا بے نظیر ہے، واقعہ کربلا بے نظیر ہے۔ آج چونکہ عاشورہ کا دن ہے اور مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کا ہر واقعہ اپنی جگہ مصیبت کی داستان ہے۔ عاشورے کا ہر واقعہ ایسا ہے کہ سنتے ہی گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر واقعہ المناک ہے۔ جب امام کربلا پہنچے، امام حسین علیہ السلام کی باتیں، آپ کی گفتگو، آپ کے خطبات، جو اشعار آپ نے پڑھے، موت کی جو خبر آپ نے دی، بہن سے آپ کی گفتگو، بھائیوں سے اور عزیزوں سے آپ کی گفتگو، شب عاشورہ، یوم عاشورہ، ظہر عاشورہ اور عصر عاشورہ، یہ سب مصائب کی داستانیں ہیں۔ یہاں ہم ان مصائب کا ایک گوشہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ماہ محرم ذکر مصائب اور گریہ کا مہینہ ہے۔ ہر جگہ مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہماری اس قوم نے راہ خدا میں بہت زیادہ نوجوانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور شاید اس مجمع میں ہزاروں ایسے افراد ہوں جنہوں نے اپنے جوان راہ خدا میں قربان کیے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی امام حسین علیہ السلام کے جوانوں کے ذکر کا انتخاب کیا ہے۔ لہوف ایک معتبر مقتل۔ آپ تمام مومنین سے ہماری گزارش ہے کہ کربلا کے مصائب ہمیشہ متن کتاب سے پڑھا کریں۔ ہم اس وقت ابن طاؤس علیہ رحمہ کی کتاب لہوف سے آپ کے لیے مصائب کے چند جملے بیان کرتے ہیں، تاکہ متن سے پڑھے جانے والے مصائب سے آپ کو آگاہی حاصل ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے صرف اسی کو پڑھنا چاہیے، مگر اسے سنوارنے اور بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی ابن طاؤس کا شمار 6 صدی ہجری کے بڑے شیعہ علماء میں ہوتا ہے۔ ان کے خاندان کے سبھی افراد اہل علم اور اہل دین ہیں، جو سب کے سب یا ان میں سے بہت سے لوگ اچھے موجود رہے ہیں۔ بالخصوص یہ 2 بھائی علی بن موسیٰ ابن جعفر بن طاؤس اور احمد بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس بڑے علماء، بڑے مؤلفین اور بڑے معتمدین میں سے ہیں۔ مشہور کتاب لہوف سید علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس نے تالیف کی ہے۔ ہمارے خطیبوں کے درمیان یہ کتاب اتنی معتبر، قابل اعتماد اور اہم ہے کہ اس کی عبارت روایت کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب۔ علی بن طاؤس لہوف میں لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے اور اہل بیت کے چند افراد کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو حضرت علی اکبر علیہ السلام، جو لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، خیمے سے باہر نکلے اور اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور فرمایا آپ پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں نہیں روکا، بلکہ انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ علی اکبر کوئی صحابی، بھانجا اور بھتیجا تو نہیں تھا جسے امام میدان میں جانے سے روکتے، بلکہ آپ کا پارہ تن اور جگر گوشہ تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی قربانی اور آپ کا اپنا اسماعیل تھا، جسے ہر حال میں اجازت دینی تھی۔ یوں آپ نے علی اکبر علیہ السلام کو میدان میں جانے کی اجازت دی، اور علی اکبر جب میدان کی طرف روانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام پر ایک حسرت بھری نگاہ سے نظر ڈالی اور آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور گریہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا، بار الہ تو گواہ رہنا، اب میں ایسے جوان کو جنگ میں اور مرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت، سیرت اور گفتگو کرنے میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسا جوان ہے جس کی سیرت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور جس کا انداز گفتگو بھی پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام اس نوجوان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ آپ کو اس جوان سے عشق تھا، اس لیے نہیں کہ آپ کا بیٹا تھا، بلکہ اس لیے کہ علی اکبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے تھے۔ ایسی شباہت وہ بھی اس حسین کے لیے جس نے پیغمبر اکرم کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ امام علی مقام کے لیے اس بیٹے کا میدان جنگ میں جانا، جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت گرا تھا۔ آخرکار علی اکبر میدان کی جانب روانہ ہوئے۔ سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں کہ یہ جوان
میدان جنگ کی جانب گیا اور بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد اپنے بابا کے پاس واپس چلا آیا اور کہنے لگا، بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑا پانی ہے تو پلا دیجیے۔ امام علی مقام نے ان سے جواب میں فرمایا کہ جاؤ جنگ کرو، زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ یہ سن کر علی اکبر میدان جنگ کی طرف واپس گئے۔ اس کتاب کے مؤلف ابن طاؤس معتبر شخصیت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رلانے اور مجلس کو گرمانے کے لیے کچھ بھی کہیں، بلکہ ان کی تحریر معتبر اور قابل یقین ہے۔ وہ آگے قلعہ بنی ہاشم کا اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کی شہادت پر اس قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہو، مثال کے طور پر چیخ ماری ہو یا بلند آواز سے گریہ کیا ہو یا خود کو ان کی معیتوں پر گرا دیا ہو۔ ہمارے زمانے کے شہیدوں کی مائیں حقیقی معنوں میں حضرت زینب کی پیروی اور تعصیب کرتی ہیں۔ ہم نے بہت ہی کم ماؤں کو بے حوصلگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان جب اسلام کی راہ میں 2، 3، 4 اور 5 شہید دینے والی ماؤں کا عزم و حوصلہ دیکھتے تو اپنے اندر ایک طرح کی کمزوری یا عاجزی محسوس کرتے ہیں۔ یہ مائیں واقعی شیر دل خواتین ہیں۔ ہمارے شہیدوں کی مائیں واقعی حضرت زینب کی پیروی کرتی ہیں۔ آپ کے 2 جوان بیٹے اون اور محمد شہید ہو گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، مگر دوسرے 2 مقامات پر خود کو شہید کے جنازے پر گرا دیتی ہیں۔ ایک موقع یہی ہے جب علی اکبر کے سراہانے پہنچتی ہیں تو بے اختیار خود کو علی اکبر پر گرا دیتی ہیں، اور دوسری بار عصر عاشور خود کو بھائی کے جسد اقدس پر گرا دیتی ہیں اور فریاد بلند کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین، یہ آپ کا پیارا، یہ آپ کا پارے تن خاک و خون میں غلطاں ہیں، کیا مصائب برداشت کیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرے خطبے سے پہلے ان اشکبار آنکھوں کے ساتھ دعا کریں، اپنے خدا کو پکارے، ظہر جمعہ ہے، انشاءاللہ خداوند عالم ہم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پالنے والے تجھے حسین اور زینب علیہم السلام کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں ان پاک ہستیوں کے چاہنے والوں، دوستوں اور ان کی پیروی کرنے والوں میں سے قرار دے۔ مالک ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسی زندگی اور امام حسین علیہ السلام جیسی موت عطا کر۔ پروردگار امام خمینی کو، جنہوں نے ہمیں اس راہ کی ہدایت کی، اور ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما۔ بار الہ، جن لوگوں نے راہ خدا، راہ انقلاب اور راہ اسلام میں اپنی جان اور زندگی کی قربانی دی ہیں، اور اعضائے بدن کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے جانباز معذور سپاہیوں، فداکاروں، دشمن کی جنگی قید سے آزاد ہو کر آنے والوں اور ان لوگوں پر جو ابھی تک دشمن کی قید میں، اپنے خزانہ غیب سے اپنا فضل اور رحمت نازل فرما۔ خداوندہ اس قوم اور ملت پر اپنی رحمت نازل فرما، اس قوم کی تمام پریشانیاں اور مشکلات اپنے فضل اور حکمت و تدبیر سے دور کر دے۔ پالنے والے اس حسینی اور عاشورہ کی شہدائی قوم کو تمام چھوٹے بڑے دشمنوں پر فتح و کامیابی عطا فرما اور اس کے دشمنوں کو ناکام اور مایوس کر دے۔ پالنے والے ہمارے درمیان اسلام کو روز بروز مستحکم اور شاداب فرما۔ پالنے والے جو لوگ اس قوم اور اس ملک کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، بالخصوص ملک کے حکام جو خلوص دل کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، انہیں بہترین اور وافر اجر عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین ذی الحقوق اور ہمارے اساتذہ پر اپنا فضل اور رحمت نازل فرما۔ پالنے والے جن لوگوں کی حاجتیں انہوں نے دعا کی التماس کی اور کہا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم تیری درگاہ میں عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو سربلند کر، انہیں حسینی فریضے کی تعلیم اور اس فریضے کی انجام دہی کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے امام زمانہ، ہمارے ولی عصر اور کے قلب مقدس کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما، ہمیں آپ کے چاہنے والوں اور انصار میں سے قرار دے اور ہمیں آپ کی زیارت کی توفیق اور سعادت عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ وہ تمام نیکیاں جو ہم نے تجھ سے طلب کی اور جو طلب نہیں کی وہ سب عنایت فرما، اور ان تمام برائیوں سے جن سے
جن سے ہم نے تجھ سے امان مانگی، اور ان سب سے بھی جن سے ہم نے تجھ سے امان نہیں مانگی، ہمیں محفوظ رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دوسری گفتار کا بھی اختتام ہوا۔